چوہان صاحب سے میری پرانی دشمنی ہے. جب چوہان صاحب کے پاس میں گیا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ لے کے, چوہان صاحب نے کہا تو کتوں آ گیا نیٹ سے بات. میں نے کہا چوہان صاحب آپ نعرہ لگاتے ہوتے تھے کہ ساری جنگ عمران خان کی سنگ, آج وہ نعرہ کہاں پہ گیا؟ تو یہ سوال سنا چوہان صاحب نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتے کہ میرے پاس ایک دن شہباز گل کی گاڑی آ گئی, تو کہتے میں نے ڈیش بورڈ کھولا, بیچ میں کیپسولز نکلے. میں نے کہا یار یہ کون سے کیپسولز ہیں؟ کہتے میں نے پڑھا تو وہ سیکس کیپسول تھے. خان صاحب بڑا اعتبار کرتے تھے شہباز گل پہ. میں نے پوچھا فیاض حسن چوہان سے کہ آپ نے پوچھا ڈرائیور سے گل صاحب یہ کیپسول کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی سے اچھا تعلق بنانا ہو تو وہ سیکس کیپسول تحفے میں دیتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر دیا تو کیا خان صاحب کو بھی اس طرح کے تحفے ملتے تھے؟ تو ہنسنے لگے. کہتے خان صاحب کو تو ان تحائف کے علاوہ پتہ نہیں کیسے کیسے تحفے ملتے تھے. وہ گرفتار ہوئے تھے نا, خان صاحب شہباز گل صاحب کو مین گیٹ سے اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتے تھے. کیوں؟ خان صاحب کو کسی نے کہا تھا شہباز گل ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. میم انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا نا. انہوں نے کشمیر کا نعرہ لگایا, آپ کو پتہ ہے. اور وہ آپ نے فردوس عاشقوان والی ویڈیو نہیں دیکھی؟ وہ خان صاحب کو جھنڈا پکڑاتی ہیں کشمیر کا, یہ کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑتے. یہ وہ ہپوکریٹ لوگ ہیں. میم صنم جاوید ان ڈرائیو کروا کے آتی تھی. آج کی طرح ان کے پاس ہیول نہیں ہوتی تھی, آج اس کے پاس ہیول ہے. آج اس کا نیا گھر بن رہا ہے تقریباً کوئی 2 سے 3 کینال کا. مجھے پتا چلا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے پاس تو پیسے وہ بھی ہیں جو اوورسیز فنڈنگ بیچتے ہیں, یہ ادھر آ کے کھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں خواتین کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے بھی ملتی ہے. جو ہم نے سنا تھا صنم وغیرہ کے بارے میں جو چہم گوئیاں شاید وہ حقیقت پر مبنی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ طیبہ راجہ نے وہ چیزیں نہیں کی, وہ کام نہیں کیے جو صنم وغیرہ نے کیے ہیں. عالیہ حمزہ کے خلاف اس وقت پنجاب میں بغاوت ہے. عالیہ حمزہ کو کوئی چیف آرگنائزر مانتا نہیں ہے. میم علیمہ باجی کا کردار کیا ہے؟ علیمہ باجی جو ہے نا وہ خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی آر ہے. اگر خان رہا ہوتے ہیں تو علیمہ باجی قریب نظر نہیں آئیں گی, پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں گی. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. یقیناً آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اور آج مجھے ان رنگوں میں رنگا ہوا دیکھ کے آپ سوچیں گے 14 اگست تو کل ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دن پہلے سے سیلیبریشن شروع کر دی جائے. اور اس میں میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے گیسٹ بھی شامل ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, انہیں آپ ہمیشہ پوڈ کاسٹ میں دیکھتے رہے ہیں, اور بہت سارے ان کے جو انٹرویوز ہیں ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں, بڑے کنٹروورشل انٹرویوز ہوتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ینگ جنریشن کے صحافی موجود ہیں, نوجوان جرنلسٹ احتشام اللہ بہلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ نے اتنا بڑا تعارف کروا دیا, آپ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ آل دا وے آج کے دن آئے, کیونکہ مجھے پتا آپ کی بہت زیادہ مصروفیات تھیں. احتشام, آپ بہت سارے پروگرامز کر رہے ہو, اور ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, آپ ٹی وی شوز بھی کر رہے ہیں, انٹرویوز بھی کر رہے ہیں. تو ذرا آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں ون بائی ون. ابھی ریسنٹلی جو آپ نے پروگرام کیا ہے وہ 5 اگست پہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں ان کے اریسٹ کے بعد آپ نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے, تو اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ وہ بڑا مجھے ون سائیڈڈ انٹرویو لگ رہا ہے, بڑا پولائٹ, آپ کے ہارڈ سوال نہیں ہے جو کہ آپ کا خاصہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کل کا چھوکرا کہا گیا تھا. تو کیا وجہ ہے, آپ کی ٹون میں چینج کیوں آیا؟ اور ریحانہ ڈار صاحبہ نے جو آپ کو سٹوری سنائی تھی اس میں آپ کو کس حد تک سچ لگتا ہے اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ بنا کے پیش کی گئی؟ اچھا, یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا جو انٹرویو تھا, میں سوچ کے گیا تھا کہ میں اتنے سخت سوال کروں گا کہ وہ غصے میں آ جائیں گی, اپنے پنجابی ایکسنٹ میں آ جائیں گی. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو ان کے ایک صاحبزادے موجود تھے, نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے مجھے استقبال کیا, بڑا اچھا تعلق ہے, تو گپ شپ ہوئی. میں نے کہا بھائی میں نے تو آج کچھ سخت قسم کے سوال کرنے ہیں تو مجھے پہلے معاف کیجیے گا, آپ نے آج غصہ نہیں کرنا, بعد میں جتنا مرضی غصہ کیجیے گا. کہتے بھائی آج نہ کریں, دوبارہ آئیں, جو چاہیں کریں. میں نے کوئی سوال لکھے ہوئے تھے 2 پیپرز پہ, تو وہ پیپرز میں نے ان کے حوالے کر دیے. جب میں نے ان کے حوالے کیے, کہتے بھائی خدا کا خوف کریں, یہ سوال آپ کریں گے ان سے؟ کہتے یار یہ بہت سخت سوال ہے, مہربانی کریں یہ سوال نہ کریں. اس میں میں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی سیاست بچانے کے لیے باہر نکلتی ہیں. میں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی جو سفید چاندی ہے بالوں کی, جو آپ بزرگ ہو گئی ہیں, یہ آپ نرم گوشہ لینے کے لیے باہر نکلتی ہیں. اس طرح بہت سخت سوال تھے. تو یہ آپ نے پھر پلانٹڈ انٹرویو کیا؟ پلانٹڈ نہیں, پھر میں نے صرف اور صرف ان سے نا یہ جانا کہ گرفتاری ہوئی کیسی, سارا کچھ, کیونکہ وہ اس وقت تھکی ہوئی تھی. میں ویسے آپ کو بتاؤں وہ بلڈ پریشر کی مریضیں ہیں, وہ بات کرتی کرتی وہ اچانک سانس پھول جاتا ہے. تو جب میں گیا تو وہ میڈیسن میرے سامنے کھا رہی تھی, ٹیبلٹس ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا انٹرویو دینے سے پہلے میں ٹیبلٹس کھاتی ہوں پھر میں انٹرویو دیتی ہوں, ورنہ انٹرویو کے درمیان مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, میں پسینے میرے آنے لگ جاتے ہیں, میں شوگر کی پیشنٹ ہوں. تو ٹیبلٹس میں نے دیکھا ٹیبلٹس کھاتے ہوئے, پھر میں نے کہا یار
مجھے ایک طرف سے سفارش آ گئی. اور میں سب سے اہم بات بتاؤں, پورے انٹرویو میں جو ان کے صاحبزادے ہیں میرے سامنے سے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا تم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر دو گے جو کنٹروورشل ہو جائے گی, مجھے تمہارا پتہ ہے, میں نہیں ہلوں گا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کے صاحبزادے تو یقیناً وہاں موجود ہوں گے, تو آپ پہ ایک طرح کا پریشر رہا ہوگا کہ میں نے والدہ کو اکارڈنگلی ان سے سوال کرنا ہے. تو کیا آپ نے آف دی ریکارڈ ان کے بیٹوں سے سوال کیا کہ آپ کیوں اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح جو ہے وہ رولنے کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے رولنے کے لیے میرے پاس وہ آ رہے ہیں, تو میرے پاس وہ سارے سوال جو ہیں جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے تھے میں ملا کے ان سے کروں گا, اور وہ سخت قسم کے ہوں گے. یہ ساری چیزیں میں نے ان سے پوچھی ہیں ویسے. ہاں اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کے جہاں انٹرویوز کی بات ہو رہی ہے تو ایک آپ نے انٹرویو کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ, بڑا اسے کیا کہیں, ریویلنگ انٹرویو کہیں یا بڑا عجیب سا انٹرویو, بہت سے لوگوں کے حوالے سے بہت سارے جو ہیں انکشافات ہیں. ایک تو ذرا وہ اس انٹرویو کی سٹوری بتائیے گا, اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا کتنا انٹرویو کا حصہ آپ نے ایڈٹ کیا تھا, کیونکہ سنا ہے کہ وہ بہت بلنٹ بات کرتے ہیں, بہت کھلے لفظوں میں اعتراضات کرتے ہیں. اچھا, چوہان صاحب سے میری پرانی دشمنی ہے. جب چوہان صاحب کے پاس میں گیا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ لے کے, چوہان صاحب نے کیا تو کتوں آ گیا نیٹ سے بات. میں آپ کو بتاتا ہوں, چوہان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا جب یہ استحکام پاکستان کی لانچنگ پہ آئے تھے. میں نے کہا چوہان صاحب آپ نعرہ لگاتے ہوتے تھے کہ ساری جنگ عمران خان کی سنگ, آج وہ نعرہ کہاں پہ گیا؟ تو یہ سوال سنا, چوہان صاحب نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میں وہاں چپ کر گیا. دوبارہ پھر سوال کیا, پھر انہوں نے کہا خدا دا نہ ہے آج نہ سوال کر. اور میں نے بہت دفعہ چوہان صاحب کو لائن اپ کرنے کی کوشش کی. چوہان صاحب ہر بار یہی کہتے تھے کہ بھائی میں سب کو انٹرویو دوں گا سوائے تیرے, میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گا. تو یہ بس انٹرویو انہوں نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی. تو میں انٹرویو کرنے گیا تو انہوں نے کہا بھائی آج کوئی اتنا سوال نہیں کرنا. لیکن ہمارا صحافیوں کا مسئلہ ہے کہ جب تک ہم کنٹروورشل نہ کریں, کوئی ایسا وہ کہتے ہیں پنجابی میں تپانے والی بات نہ کریں, ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ کرکس ہی نہیں نکلے. تو پھر ہم نے کچھ ایسے سوالات بھی کیے. اس میں انہوں نے ایک بات کی, وہ بات ہماری بہت وائرل ہے, وہ شہباز گل کے ریلیٹڈ تھی. انہوں نے کہا کہ جب منسٹرز ہوتے تھے تو ان کی گاڑیاں آپس میں تبدیل ہو جاتی تھی. جب گاڑیاں تبدیل ہوتی تھیں, یعنی کہ آج ایجوکیشن کا منسٹر جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر کی گاڑی کبھی کبھار لے جاتا تھا, اور ڈرائیورز بھی آپس میں تبدیل ہو جاتے تھے. کس دور حکومت کی بات؟ جب یہ خود وزیر اطلاعات تھے, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں. تو کہتے کہ میرے پاس ایک دن شہباز گل کی گاڑی آ گئی اور ڈرائیور بھی اس کا تھا. میں نے ڈیش بورڈ کھولا, کہتے جیسے ہم ڈیش بورڈ کھولتے ہیں, کوئی کنگا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے بال شال بنانے کے لیے, تو کہتے ہیں ہم نے ڈیش بورڈ کھولا, بیچ میں کیپسولز نکلے. میں نے کہا یار یہ کون سے کیپسولز ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پڑھا تو وہ سیکس کیپسول تھے. میں سوال کرنے والا پریشان ہو گیا, بھائی یہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. خان صاحب بڑا اعتبار کرتے تھے شہباز گل پہ, وہ علیحدہ بات ہے. شہباز گل پہ اس طرح کے الزامات ہیں, وہ خان صاحب کو کچھ اور سپلائی کرتے تھے, وہ ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا گل صاحب وہ کیا, پھر وہ آپ نے پوچھا ڈرائیور سے وہ کیپسولز کیا کرتے ہیں گل صاحب؟ تو میں نے پوچھا فیاض الحسن چوہان سے کہ آپ نے پوچھا ڈرائیور سے گل صاحب یہ کیپسول کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گل صاحب یہ تحفے دیتے ہیں, جب بھی کسی سے اچھا تعلق بنانا ہو تو وہ سیکس کیپسول تحفے میں دیتے ہیں. تو میں نے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر دیا, تو کیا خان صاحب کو بھی اس طرح کے تحفے ملتے تھے؟ تو ہنسنے لگے. کہتے خان صاحب کو تو ان تحائف کے علاوہ پتہ نہیں کیسے کیسے تحفے ملتے تھے, یعنی کہ یہ بھی تحفے اس میں شامل. اس طرح کی انہوں نے بات کی اور بہت وائرل ہوگی وہ بات. اچھا میں آپ کو شہباز گل کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا شہباز گل گرفتار ہوئے تھے اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ پسینے اور جناب ڈرامے بازی کر رہے تھے. جب وہ گرفتار ہوئے تھے نا, خان صاحب شہباز گل صاحب کو مین گیٹ سے اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتے تھے. کیوں؟ خان صاحب کو کسی نے کہا تھا شہباز گل ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. اچھا. شہباز گل کے بارے میں یہ ہمیں پارٹی کے لوگوں نے بتایا, اور وہ لوگ جو خان صاحب کے 5 قریبی لوگ سمجھے جاتے تھے, آپ سمجھ گئی ہوں گی, پہنچ چکی ہوں گی ان 5 لوگوں کے قریب, کہ وہ کہتے تھے کہ خان صاحب شہباز گل انہوں نے ڈیل کر کے آئے. ان دنوں ایک یہ بھی بات بڑی مشہور ہوئی تھی, شہباز گل کے اندر انہوں نے کوئی نا ڈیوائس انسٹال کر دی ہے, آپ جو بھی بات کریں گے خود بخود سگنلز آئیں گے, ساری بات ان تک پہنچ جائے گی. یہ آفٹر شہباز گل گرفتاری, ہاں جی, ریلیز ہونے کے بعد. تو شہباز گل جب بھی گھر سے نکلتا تھا پیچھے والے گیٹ سے نکلتا تھا. پیچھے والا گیٹ زمان پارک میں جہاں خواتین ہوتی تھی, 2 گیٹ تھے نا خان صاحب کے, ایک ادھر مین گیٹ ہوتا تھا, جو بھی ملاقات کے لیے آتا تھا بڑا بندہ وہ اس گیٹ سے داخل ہوتا تھا, لیکن شہباز گل اس گیٹ سے داخل ہوتا تھا خاموشی سے, چپکے سے, خاموشی سے. اور اس نے اگر باہر بھی نکلنا ادھر سے باہر نکلتا تھا. اور ان دنوں شہباز گل کو خان صاحب ملاقات کے لیے پاس ہی نہیں بلاتے تھے.
اگر کوئی ملاقات ہو رہی ہوتی تھی, کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تھی, شہباز گل کو تھوڑا سا دور کر دیتے تھے. یہ پارٹی کے لوگوں نے بتایا, تو یہ یعنی ہوائی اگر بات نہیں ہے. آپ کی یہ جو انفارمیشن ہے اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ادراک ہو گیا تھا کہ میری انویسٹیگیشن ادارے کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے تھرو بیفور گرفتاری. جی, اور اس بندے کے تھرو کر رہے ہیں. یعنی شہباز گل پہ یقین ہی نہیں تھا خان صاحب کو. شہباز گل کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں, شہباز گل کا کس کو نہیں پتا کہ وہ کون تھا, کیا کرتا تھا, کہاں سے آئے تھے, ہر چیز ان کے بارے میں پتا. ایف آئی آر آپ کو یاد ہوگی, ان کے ابا جی کا نہیں پتا چل سکا. جو بھی ملک دشمن بیانیاں بنائے گا, ملک دشمن بیانی کی بات کرے گا, کہیں نہ کہیں بعد میں پتہ چلے گا اس کے والد کا نہیں پتا کہ وہ اس کا والد کون ہے. یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کی یہ جو ابھی گرفتاری کے حوالے سے چونکہ انہیں ادراک ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ احتیاطاً شہباز گل کو چھوٹے دروازے سے یا یوں کہہ لیں کہ چپکے سے اپنے گھر میں انٹری اور ایگزٹ دیتے تھے, تو پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ ابھی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں کہ یہ وہ دو لوگ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس 9 مئی کی پلاننگ کی پوری جو ہے ریکارڈنگ موجود ہے, آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, یہ سارا جھوٹ ہے. آپ کی سورس آف انفارمیشن کے مطابق یہ ساری چیزیں کیا آلریڈی ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے جب وہ زمان پارک میں ان کی گرفتاری کا ایک پروسیس چل رہا تھا, اور گرفتاری سے پہلے 1 مہینہ جب وہاں پہ دھرنے اور کیمپنگ ہو رہی تھی, تو کیا وہاں پہ جو کوئی بھی جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ میری انویسٹیگیشن چل رہی ہے؟ میم خان صاحب کو تو یہ بھی پتا تھا کہ میرے سامنے جو پلاٹ ہے اس پلاٹ میں کون لوگ رہتے ہیں. خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اداروں سے بات کرنی ہے, زمان پارک میں ادارے موجود ہوتے تھے, پیغام رسانی کا کام ادارے کے لوگ زمان پارک میں موجود ہوتے تھے اور وہیں سے ہوتا تھا پیغام رسانی کا کام. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. یہ زمان پارک ہے, یہ مین گیٹ ہے, یہ دوسرا گیٹ ہے, اور یہاں پہ فیمیلز ہوتی تھیں, اور فیمیلز کے ساتھ ایک پلاٹ خالی ہوتا تھا. اس پلاٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے, اداروں کے لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ تو زمان پارک سے ان کے گھر سے باہر تھے, میں گھر کے اندر کی بات کر. گھر کے اندر بھی لوگ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے یہی لوگ تھے نا, یہی مہرے تھے جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھیجا ہوا تھا, جو آج بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے ریولیوشنری ہیں, ہم جناب انقلاب چاہتے تھے. کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے میم. آپ نے وہ بیان نہیں سنا تھا خان صاحب کا کہ آرمی کو برا نہ کہیں, باجوہ صاحب کو جناب برا نہ کہیں, اس سے اچھے آرمی چیف کوئی نہیں آئے, میرا باپ بھی باجوہ ہے, یہ بھی باجوہ ہے. یہ تو یہ میم انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا نا. انہوں نے کشمیر کا نعرہ لگایا, آپ کو پتہ ہے, اور وہ آپ نے فردوس عاشق وان والی ویڈیو نہیں دیکھی, وہ خان صاحب کو جھنڈا پکڑاتی ہیں کشمیر کا, یہ کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑتے. یہ وہ ہپوکریٹ لوگ ہیں میم. انہوں نے تو اصل جو پاکستان کا نقصان پہنچایا, بیانیہ جو ہے یہ صرف اور صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے بنایا گیا. جتنے یہ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, عمران اسماعیل وہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں, خان صاحب ایک ایک چیز اسٹیبلشمنٹ کی پسند سے, ہم نے ایک دفعہ خان صاحب کو کہا کہ یہ قانون سازی آ رہی ہے, ہم کیسے امینڈمنٹ کریں, تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے, فیض صاحب ہیں, فیض صاحب کو کال کریں گے, سارے لوگ صبح ووٹ دیں گے. کہتے ہیں ہم نے کہا کہ خان صاحب سارے کام فیض حمیدی کریں گے, یہ عمران اسماعیل نے کہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں اور صبح کالز جو کر رہے تھے وہ فیض حمید کر رہے تھے قانون سازی کے لیے. آپ تو ان کے پٹھو تھے, پنجابی میں کہوں. ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ہم معصوم ہیں. آپ نے ان تمام جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ نے صنم جاوید سے ملاقات کی ہے پرسنلی, ان کے ریلیز ہونے کے بعد جب 22 سب سے پہلے میرے پاس آئیں, پھر آپ نے ریحانہ ڈار صاحبہ سے کی ہے, طیبہ راجہ ریلیز ہوئی وہ میرے پاس آئیں, جی, عالیہ حمزہ ریلیز ہوئی وہ میرے پاس پوڈ کاسٹ دینے ہیں. جتنے یہ ریلیز ہوئی ہیں سب سے پہلے میرے پاس آئی ہیں. تو آپ جو آف دی ریکارڈ ہے, کسی نے کچھ ایسا ریویل کیا جو کہ آن دی ریکارڈ جس سے وہ کانٹراڈکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی عوام کے سامنے کیمرے پہ آ کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آف دی ریکارڈ, کیونکہ ہم جرنلسٹ کے ساتھ جب وہ آف ریکارڈ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عوام کو نہیں پتا کہ وہ کتنے انکشافات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی آپ کے سامنے کبھی کسی نے, نام نہ لیجیے, کبھی کسی نے کوئی ایسا انکشاف کیا ہو جس سے الٹ بات وہ لوگوں کے سامنے کیمرہ پہ کر رہا تھا؟ اب میں ان کی کیا بات کروں, ان کو تو خان نہیں اون کرتے. میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں. خان صاحب نے ابھی کہا نہیں تھا جیل میں کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر پروٹیسٹ کرنے کا کہا تھا. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ پتھر پھینکیں, یعنی کہ آپ جب موب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر پہنچیں, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے انہیں مشتعل کیا ہے. آپ نے جب اپنے لیڈرز کو, لیڈر یہ عمران خان کہتے تھے نا کہ میں آپ کی ریڈ لائن ہوں, اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے جی ایچ کیو پہ دعویٰ بولنا ہے, یہ سارا کچھ کہا جاتا تھا, پلاننگ ہوتی تھی.
اور خان صاحب نے بعد میں تسلیم کیا جیل میں کہ میں نے GHQ کے باہر کہا تھا لوگوں کو اکٹھا ہونے کا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا پتھر نہیں پھینکنے. یعنی کہ آپ کسی بندے کو کہیں کہ بھائی جان آپ جناب میرے پاس آ جائیں, میں آپ کے ساتھ میں کھانا رکھ دوں, اور اس کو پیٹ میں وہ اتنے چوہے دوڑے, اور جب وہ کہ وہ آگے بڑھے میں کھانا اٹھا کے لے جاؤں. یعنی کہ آپ نے ان کو پہلے وہاں پہ بلا لیا, جب وہ موب اکٹھا ہو گیا آپ نے یہ بھی کہہ دیا وہ ڈرٹی ہیری. میں یہ لفظ تو انتہائی غلیظ ہیں جو بھی اختلاف ہو, لیکن ایسے پاکستانی کی تاریخ میں ہم نے ایسے لفظ تو نہیں دیکھے تھے. آپ نے یہ سب کچھ کہہ دیا, اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں ذمہ دار جو ہوگا وہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہوگی, سب کچھ آپ نے کہہ دیا. اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں جناب حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میرے گھر ڈالے بھیجے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب ان کے والد کی وفات ہوگی اس کے بعد. آپ آدھے گھنٹے میں ان کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد ان کے گارڈ سے سوال جواب کرتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک بائک آئی ہے. کیا یہ پلانٹڈ تھا یا آپ نے صرف وائرل ہونے کے چکر میں کوئی جھوٹی ویڈیو بنائی تھی؟ اچھا پلانٹڈ کروں گا کس طرف سے, سوال یہ ہے. ٹویٹ ہوئی ہے, میں نے ٹویٹر چلایا تو ٹویٹ ایک بڑی گردش کر رہی تھی, وہ ٹرینڈنگ کی طرف جا رہی تھی, اور وہ ہر بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ابھی حماد اظہر کے والد کو فوت ہوئے 5 دن نہیں گزرے, آپ کچھ تو شرم کریں, کچھ تو حیا کریں, آپ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں, آپ سب کچھ بھول چکے ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا کنٹینٹ ہے, اگر یہ PTI کے حق میں ہم ان کے حق میں کریں گے, اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. آپ بیسیکلی اپنے کانٹینٹ کے چکر میں میں رپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھیجا تھا. نہیں کون, میں تو تحقیق کے لیے گیا ہوں. صحافی کا کام ہے تحقیق کرنا, اگر وہ PTI کے حق میں ہے یا اپوزیشن جو بھی ہے جس کے بھی حق میں ہے, میں تو وہ تحقیق کرنے گیا. تو میں ان کے گھر کے باہر پہنچا اور میں نے دروازہ نوک کیا, گارڈ باہر آیا, میں نے کہا بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ کہتا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا یار یہ بھی ٹویٹ ہوئی ہے کہ آپ سے پوچھ گچھ کی گئی ہے, پولیس کے ڈالے آئے ہیں. کہتا کب آئے ہیں؟ میں نے کہا مطلب اس کو نہیں پتہ, اب یہ پروگرام ہمارا نکل آئے گا. پہلے میں کرنے گیا تھا یہ بتایا گا ہاں جی ڈالے آئے ہیں, اس نے مجھ سے پوچھا ہے, پوچھ گچھ کی, حماد اظہر کا پوچھا, لیکن ایسا کچھ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کب آئے. تو میں نے کہا بھائی یہ بتائیے آپ کب سے ہیں؟ کہتا میں 6 گھنٹے سے ادھر ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیا یہاں پہ پولیس آئی؟ کہتا نہیں آئی. تو میں نے کہا یا پولیس کے ڈالے آئے؟ کہتا نہیں آئے. تو میں نے کہا کسی نے دروازہ نوک کیا؟ کہتا نہیں کیا. میں نے کہا بھائی حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس کے ڈالے آپ سے پوچھ گچھ کرنے ہیں. کہتا نہیں ہے. میں نے وہی ویڈیو اٹھائی, میں نے لگا دی. وہ ویڈیو تو وائرل ہو گئی ہماری, کیونکہ ایک بندہ, میں یہ کہنا نہیں چاہتا, اگر ابھی آپ کے والد کو فوت ہوئے جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں 5 دن نہیں ہوئے, آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے والد کے جنازہ ابھی ٹھیک ہے, ابھی گھر سے 5 دن بعد اٹھا ہے, 5 دن ہوئے ہیں گھر سے اٹھے, آپ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے. آپ اپنی سیاست آپ نے گارڈ سے یہ پہلے پلان تو نہیں کیا ہوا تھا نا کہ آپ نے یہ بولنا ہے؟ مجھے کیوں بتائے گا میم, گارڈ تو وفادار ہوگا مالی کا, میرا وفادار تو نہیں ہوگا. گارڈ تو سچا تھا, بلکہ وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا نقل واسطے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسی اگر نقل ماری لئی سی تو اسی گارڈ نوں بھی دس دیں. اچھا اس کے بعد جب یہ آپ نے ویڈیو آپ کی ریلیز ہوئی تو آپ حماد اظہر صاحب کی طرف بھی گئے تھے ان کے والد کا افسوس کرنے چند صحافیوں کے ساتھ, اور آپ سے اعتراض بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں پوسٹ کیا, اس حوالے سے کچھ بتائیے. ہمارے بڑے دوست ہیں MPA ہیں, انہوں نے کہا کہ یار یہ حماد صاحب کی نا مجھے کالز آ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ ہونا چاہیے. حماد صاحب نے نہیں کہا, PTI کے کچھ لوگوں نے کہا یہ تو سارا بیانیہ تباہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں فیس بک سے کیسے ڈیلیٹ کروا سکتا ہوں, وہ تو ادارے کی ہے, میری ملکیت تو نہیں ہے. اگر ہو بھی جاتی ہے, وہ ٹویٹر پہ وائرل ہوئی ہے, آپ کس سے ڈیلیٹ کروائیں گے, وہ اب ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. اس نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر آپ کا گارڈ تو سچ بول رہا ہوگا نا, یا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتا ہے کہ بھائی آپ اس کو کچھ کریں پلیز ڈیلیٹ کروائیں. مجھے انہی کے ایک MPA نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے اوپر پیکا لگوا دیں گے. میں نے کس بات پہ پیکا لگا دیں؟ کہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جو ریکارڈنگ ہے نا CCTV کی, وہ بھی پرانی فوٹی چیزیں ہیں. کون سی CCTV؟ وہ جو انہوں نے CCTV کی فوٹیجز لگائی ہیں نا, حماد اظہر نے ٹویٹ کی تھی, وہ ڈالے آنے والی, وہ بھی پرانی فوٹیجز ہیں. اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حماد اظہر کے گھر کے باہر ایک دفعہ پولیس آئی تھی, لیکن 9 مئی کے بعد, اور پولیس نے اگلے دن آ کے ان کا گھر توڑا تھا, کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں. یہ تب کی ویڈیو ہے, یہ اب کی نہیں تھی. یہ ویڈیو دوبارہ لگا دی, اور لگائی اس نے یہ کہ وہ آپ ان دنوں چل رہا تھا یہ کوئی PMLN جوائن کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. تو بھائی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اس کو بلکہ بوسٹ نہ کرنا تھا, وہ مزید گر گئی. یقین مانے مجھے PTI کے لوگوں نے کہا یار تم نے کمال کر دیا, اس کا جو کالا چہرہ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. آپ وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس پڑھیں گے نا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میں نے دیکھا بہت وائرل ہوئی, اور لوگ جو ہیں وہ ان تک اصل بات پہنچی, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ سب سچ ہوتا ہے. اچھا سب سچ کی کھوج میں جب آپ سوال کرتے ہیں, آپ نے صنم جاوید صاحبہ سے ایک سوال کیا تھا
کہ آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ماہانہ 70 لاکھ روپے کی انکم آتی ہے. تو صنم جاوید صاحبہ نے جواب میں کہا تھا پتہ نہیں مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا. آپ نے سوال کیا جواب میں کہ آپ کو انکم آتی ہے اور آپ کو ہی نہیں پتا کہ کہاں سے آتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا میرے والد نے ہم بہنوں کے نام پہ کچھ اماؤنٹ فکس کی ہوئی ہے یا کچھ جگہوں سے پیسہ آتا ہے. مجھے بتائیں گے یہ کون سا خفیہ بزنس ہے جہاں سے ان کو پیسہ 70 لاکھ روپیہ مہینے کا آتا ہے ان کے والد صاحب کے مطابق, لیکن بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 70 لاکھ کہاں سے آ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے شاید زمان پارک سے پہلے صنم جاوید کو نہیں دیکھا. بالکل نہیں. ہم نے دیکھا ہے. صنم جاوید ان ڈرائیو کروا کے آتی تھیں. آج کی طرح ان کے پاس ہیول نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ ان ڈرائیو کروا کے آتی تھی. آج اس کے پاس ہیول ہے. آج اس کا نیا گھر بن رہا ہے تقریباً کوئی 2 سے 3 کنال کا, مجھے پتہ چلا ہے. وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں وہ آپ بہتر جانتی ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے پاس تو پیسے وہ بھی ہیں جو اوورسیز فنڈنگ بیچتے ہیں, یہ ادھر آ کے کھاتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو صنم جاوید کے پیسے ہیں یہ وہی فنڈنگ کے پیسے ہیں. مجھے ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں جو بتاتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے کے ساتھ, یہ کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, ایک دن میں ان کے پاس تھا, میں نے کہا مروت صاحب یہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ 36 سے 37 کروڑ روپے خان صاحب کے جو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے نا جس کو خان صاحب دیکھتے تھے وہ پارٹی دیکھتی ہے اس اکاؤنٹ کو, اس میں سے 36 کروڑ روپے غائب ہوا ہے. وہ کہاں پہ گیا؟ تو انہوں نے کچھ وکلا کے نام بتائے کہ یہ وکلا نے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب کرتی ہیں. کوئی بھی کیسے, اور وہ کیسز کی مدد سے, وہ پارٹی کا اکاؤنٹ ہے نا, پارٹیز کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ پارٹی کے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں. ان اکاؤنٹ سے جناب کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی پارٹی کے لیے, علیمہ باجی بھی اس اکاؤنٹ سے مستفید ہو رہی ہیں. اوبیسلی یہ فنڈنگ کے پیسے انہی کے پاس ہو رہے ہیں. اگر سلائی مشین سے ہو سکتی ہیں تو فنڈنگ کے پیسوں سے بھی ہو سکتی ہیں. تو صنم جاوید صاحبہ کا جو سورس آف انکم ہے, مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ پی ٹی آئی کے بہت رہنماؤں کے گھر جو ہیں وہ فنڈنگ سے چل رہے ہیں, اوورسیز کی فنڈنگ سے, جو وہ شوکت خانم یا پھر پی ٹی آئی کے لیے دیتے ہیں. بالکل, ان سے لوگوں کے گھر 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کے بن رہے ہیں. انہوں نے جلسوں کی مد میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے ہیں. جب یہ سنگجانی والا جلسہ تھا وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تقریباً کچھ 70 سے 80 کروڑ روپے اس جلسے کے لیے اوورسیز نے پیسے بھیجے تھے. 70 سے 80 کروڑ روپے. وہ 70 سے 80 کروڑ کہاں گیا؟ وہ انہی میں تقسیم ہوتا ہے, وہ انہی کے گھروں میں آتا ہے. آپ کی ملاقات طیبہ راجہ سے بھی ہوئی. طیبہ راجہ بظاہر جو ہم نے آپ کے پروگرام میں دیکھا وہ بڑی انوسینٹ سے ساؤنڈ کر رہی ہیں, جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن طیبہ راجہ بھی کچھ عرصے پہلے تک وہ ٹک ٹاکر تھیں, ایک سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنسر کی, جی, لیکن ایک دم سے وہ اتنی زیادہ ہائپ ملنا انہیں, اور وہ اب مین اسٹریم ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان میں آ گئی ہیں. ایسا انہوں نے کیا کیا؟ کیا صرف گرفتاری اور رہائی کی بنیاد پہ یا کچھ اور بھی ہے جو جس کی پردہ داری ہے؟ اچھا, طیبہ راجہ کو ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ آن نہیں کرتی. اچھا, طیبہ راجہ کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا. آپ کہیں بھی دیکھ لیں طیبہ راجہ کا نام نہیں آئے گا. صنم جاوید کو خان صاحب نے سینیٹر کے لیے نامزد کیا, صنم جاوید کو مریم بی بی کے خلاف ٹکٹ دیا. طیبہ راجہ کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. طیبہ راجہ کوئی ایلیٹ نہیں ہے. طیبہ راجہ کا جو گھر ہے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو ایلیٹ تو صنم جاوید بھی نہیں ہے. وہ نہیں تھی, اب ہے. طیبہ راجہ ابھی بھی ویسی ہے. یعنی یہ اپنے گھر کی سب سے بڑی ہے. وہ کاروبار جو بھی وہ کر رہی ہے وہ غالباً وہ فیبرک وغیرہ کے اس کا برانڈ ہے, اور اس کے علاوہ بیوٹیشین کی کچھ چیزیں, یعنی وہ اپنے سورس آف انکم سے ہی کما رہی ہیں ابھی بھی. ہاں جی. کچھ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں خواتین کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے بھی ملتی ہے. جو ہم نے سنا تھا صنم وغیرہ کے بارے میں جو چہم گوئیاں شاید وہ حقیقت پر مبنی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ طیبہ راجہ نے وہ چیزیں نہیں کی, وہ کام نہیں کیے جو صنم وغیرہ نے کیے ہیں, اور وہ کام جو بھی ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں. اچھا احتشام, آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ پی ٹی آئی, مجھے تو پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ چہرہ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو انٹرویو نہیں دینے ہیں, اور اب کے بعد مجھے بھی منع کر دیتے ہیں. آپ کے بعد ہوپس ہو, مجھے بہت ساروں نے کہا. لیکن آپ نے ان لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں, ویری گڈ, اچھی بات ہے کہ ہم آپ سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں. آف دی ریکارڈ آپ نے ان کی جو پرسنالٹیز دیکھی ہیں, ظاہر آپ 1-to-1 میٹ کر چکے ہیں ان سب سے, چاہے وہ چھوٹی لیڈرشپ ہے چاہے ایک کیٹیگری لیڈرشپ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عوام کے سامنے جس طرح یہ اپنے آپ کو کیمرہ پہ پیش کر رہے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو پیش کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں یا پھر وہ نظر آتے ہیں کچھ اور ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ؟ یہ بالکل بھی انقلابی نہیں ہے. یہ آج بھی ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں. ٹاؤٹ. یہ جو 5 اگست کو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا, ہمارے ایک دوست ہیں ایم پی اے ہیں, وہ
انہوں نے بتایا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں خان صاحب کے احتجاج کی بار بار کال سن کے. یہ کس نے کہا؟ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں. اچھا, ویری سوری میں نام نہیں ریویل کروں گا. جی آبویسلی. کہتے میں تنگ آ چکا ہوں. کہتے کہ کبھی ہمیں یہ پشاور بلا لیتے ہیں, کبھی ہمیں کہاں بلا لیتے ہیں, کاروبار ہمارے بند ہیں, کچھ نہیں پتہ انہیں. جو بیچارے لوگ ہیں یہ ان کے جو کارکنان ہیں, یہ پارٹی کی بڑی لیڈرشپ خود نام دیتی ہے ان کا گرفتاری کے لیے. آپ مانیں گی یہ جو پارٹی کے یہ جو کارکنان ہیں نا, یہ جو ٹویٹر پہ بولتے ہیں یہ وہ, پارٹیز کے لوگ خود ان کا نام دیتے ہیں اداروں کو, پولیس اسٹیشنز میں, کہ آپ نے کوئی احتجاج کی کال ہوگی 2 دن پہلے انہیں خود گرفتار کرنا ہے تاکہ ہائپ بن سکے. ہائپ بن سکے. یہ نکلیں ہی نہ, یہ باقی موب کو نہ لے کے جائیں, ہم نہ ان کے ساتھ نکلیں. اور کچھ ایم پی ایز ایسے بھی ہیں, ابھی 5 اگست والے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7-8 بجے کے قریب کچھ ایم پی ایز کی گرفتاری ہوئی. وہ گرفتاری نہیں ہوئی, وہ خود پولیس والوں کو کہا تھا ہم یہاں پہنچیں گے, آپ نے ہمیں گرفتار کر لینا ہے. کیا ریحانہ ڈار بھی ان میں شامل؟ نہیں, ریحانہ ڈار تو ایوان عدل کے باہر اس کو گرفتار کیا گیا نا ان کو. کچھ ایسے ایم پی ایز تھے جنہوں کیا گیا, مجھے لگتا ہے کہ ولنشیا کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا. آپ کو گرفتار کیا گیا اور جناب وہاں پہ آپ KFC کھانے کھا رہے ہیں, آپ کو کراہی آ رہی ہے, آپ کے موبائل آن ہے, آپ نہ وہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کون سی گرفتاریاں آپ کی؟ یہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ خود دی گئی ہیں احتجاج سے پہلے. عالیہ حمزہ کے خلاف اس وقت پنجاب میں بغاوت ہے. عالیہ حمزہ کو کوئی چیف آرگنائزر مانتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی لیڈر ہے. وہ عالیہ حمزہ کو جو ایم پی ایز ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کوئی اس کو آن نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو انہوں نے مرزا فریدی کے فارم ہاؤس میں جو میٹ اپ کیا تھا, اس میں بھی عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا تھا. عالیہ حمزہ جو ہے وہ ان تمام سے کٹ آف ہے. عالیہ حمزہ پہ کوئی یقین نہیں کرتا. عالیہ حمزہ کوئی کہتی ہے کہ اگر ہم نے یہاں احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا ہے, کوئی نہیں آتا. اب تو خیر وہ بھی سزا یافتہ ہو گئی ہیں, رہی ہیں. آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ 5 اگست کے وقت, یعنی مطلب 5 اگست کا جب اعلان کیا گیا تھا تو علیمہ باجی نے ایک اور اعلان کیا تھا کہ 14 اگست کو بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں نکلیں. لیکن کل سلمان اکرم راجہ نے, بیرسٹر گوہر نے, اور کوئی 3-4 لوگوں نے کھلے عام کہہ دیا کہ دیکھیں یہ پاکستان کا دن ہے, ہم بالکل نہیں نکلیں گے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ملک دشمن ہیں, وہ پارٹی کے دشمن ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سلمان اکرم راجہ سمیت ان تمام لوگوں نے علیمہ باجی کو انڈائریکٹلی پارٹی کا دشمن کہا ہے, اور 14 اگست کا احتجاج اب کینسل کر دیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں یہ ایک اچھی بات ہے یا یہ صرف 5 اگست کی ناکامی کی وجہ سے انہوں نے 14 اگست کا اعلان کیا کہ ہم نہیں کریں گے؟ میم علیمہ باجی کا کردار کیا ہے؟ علیمہ باجی جو ہے نا وہ خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی آر ہے. میم آپ کو یاد ہوگا کہ 24 نومبر کو خان صاحب سے مذاکرات کے دروازے کھل گئے تھے, اور گنڈا پور کے طرف سے ایک پیغام پہنچایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ خان صاحب ہم بھی تھک گئے ہیں اور آپ بھی تھک چکے ہیں, آپ نے بھی 3 دفعہ معافی نامہ بھیج دیا ہے, تو اب بس ہم ختم کرتے ہیں معاملہ. یہ علیمہ باجی تک یہ پیغام پہنچا. علیمہ باجی نے کہا, علیمہ باجی مجھے لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی جو آر ہے نا وہ علیمہ باجی ہیں. وہ چاہتی نہیں ہے خان رہا ہو. اگر خان رہا ہو جائیں تو ان کے جو کرپشن ہے آج کل, وہ میں بتا رہا ہوں نا فنڈنگ کے پیسے, تو ان تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے ان تک. ان کا جو نظام چل رہا ہے, جو سارے پیسے اکٹھے کر رہی ہیں, نہیں پہنچیں گے. ان کو کون جانتا ہے؟ علیمہ باجی 14 اگست کا جو اعلان کیا تھا وہ علیمہ باجی نے اپنی طرف سے کیا تھا. اوبیسلی اپنی طرف سے. بہت سارے لیڈر بتاتے ہیں کہ جیل میں بات اور ہوتی ہے, خان صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں, علیمہ باجی وہ آگے اور بات کر دیتی ہے. بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں بات میں. خان صاحب کو پتہ چلتے ہیں, خان صاحب پھر کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی بہن کی عزت بھی بچا رہے ہیں. عزت بھی بچانی ہے انہوں نے, ان کا جھوٹ بھی نہیں بتانا. لیکن یہ ہے اگر خان رہا ہوتے ہیں تو علیمہ باجی قریب نظر نہیں آئیں گی, بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گی. اچھا 24 نومبر کو جب گنڈا پور کی طرف سے پیغام پہنچوایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو رہا کر دیتے ہیں, بس آپ 24 نومبر کی کال واپس لے لیں, آپ سنگجانی میں جلسہ کر لیں. سنگجانی میں جلسہ ہوا, گنڈا پور صاحب نے پھر کہہ دیا کہ جناب وہ علیمہ خان کے کہنے پہ گنڈا پور نے یہ پیغام دیا تھا کہ جناب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم خان صاحب کی رہائی کے بغیر یہاں سے اٹھیں گے نہیں, ہم گولی چلا دیں گے, اگر آپ گولی چلائیں گے ہم چلائیں گے. کچھ اس طرح کے انہوں نے پیغام, یعنی مذاکرات کو جان بوجھ کے ان دونوں نے مل کے سبوتاج کیا. اور یہی سب سے بڑے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو بھی ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہلے ان کے تھرو بات کرتی تھی, بیرسٹر گوہر وغیرہ تو بعد میں آئے ہیں. علیمہ باجی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کرتی تھی, ان کے تھرو ہی ہوتا تھا سب کچھ. لیکن اب جو ہے اب وہ خان صاحب کو رہا کروانا ہی نہیں چاہتے یہ لوگ ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ واقعتاً یہ ملک دشمن ہے. علیمہ باجی جو ہیں یہ بڑا اچھا ہوا ہے ان کو گرفتار کیا گیا. بڑے لوگ اب کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں, نورین کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں.
آپ نے کیوں مریم نواز کو نہیں کیا تھا؟ آپ نے خواجہ وہ کیا نام ہے سلمان، خواجہ سعد، رفیق، ساروں کو آپ نے گرفتار نہیں کیا تھا؟ آپ نے سب کو گرفتار کیا. اگر یہ گرفتار ہوئی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ریولیوشنری انقلاب لانا چاہتی ہیں تو لائیں نا انقلاب، جیل میں جائیں، دیکھیں ایک دفعہ جیل جا کے. صحیح، بہت شکریہ احتشام، بڑے انکشافات سے بھرپور آج آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. جاتے جاتے آپ کو آزادی بہت بہت مبارک، اور یقیناً آپ کی تو حقیقی آزادی آپ کو 1947 میں مل چکی تھی، اور یقیناً دیکھنے والوں کو بھی 1947 میں چونکہ حقیقی آزادی مل چکی تھی. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو کل کا جشن آزادی، آج پری جشن آزادی مبارک ہو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کے حوالے سے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد.